نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، کچھ طبیعت کے ناساز ہونے اور مشغولیات کی وجہ سے چند ہفتوں سے حاضری نہ ہو سکی۔ اب احباب کی یہ رائے ہوئی کہ مشغولیات کی وجہ سے ہر ہفتہ مضمون ریکارڈ کر کے پیش کرنا مشکل ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کو ہفتہ واری مجلس کے 15 روزہ مجلس میں تبدیل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ بندہ اس کا لحاظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت سے نوازیں اور امت کے حق میں اس کو نافع بنائے۔ میرے معزز دوستو، اس وقت ترتیب کے اعتبار سے انشاءاللہ خلا سے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ شریعت میں خلا کی تعریف یہ ہے: ملکیت نکاح کو مال کے عوض میں خلا کے ساتھ زائل کرنا۔ دراصل جو عورت اپنے شوہر سے اس حد تک متنفر ہو چکے ہو کہ اس کا شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا ہو اور شوہر طلاق دینے پر بھی آمادہ نہ ہو، تو شریعت اسلامی کی طرف سے عورت کو اجازت ہے کہ شوہر کو کچھ دے دلا کر یا مہر لوٹا کر، اگر مہر دے دیا ہو تو، اور اگر مہر نہ دیا ہو تو مہر کو معاف کر کے شوہر سے خلا لے لے، اور شوہر اس کو منظور کر کے اپنی ملکیت سے نکاح کو زائل کر دے، اور شوہر زبانی یا تحریری طور پر یا دونوں طریقے سے یہ صراحت کر دے کہ میں نے خلا دے دیا، اس سے نکاح ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت میں ان سے کچھ بھی لو، مگر ایک صورت میں حلال ہے، اگر میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ اللہ کے قائم کردہ حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، تو کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ شریعت میں اسی کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو اس کو بدلے خلا کے طور پر عورت سے کچھ بھی مال لینا مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو شوہر کو بدلے خلا میں اتنا مال لینا جائز ہے جو مہر کے طور پر دے دیا ہو، اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور اگر مہر نہیں دیا تو اس کو معاف کر دے۔ نیز خلا کے واقع ہونے کے لیے شوہر کا منظور کرنا ضروری ہے۔ صرف عورت کے خلا نامہ لکھ دینے یا زبانی طور پر خلا کر لی یہ کہہ دینے سے خلا نہیں ہوگا، نکاح بدستور باقی رہے گا۔ لہذا شرعاً خلا کے صحیح ہونے کے لیے شوہر کی منظوری ضروری ہے۔ نیز خلا طلاق بائن کے حکم میں ہے، لہذا شوہر نے جب سے خلا منظور کر لیا اس وقت سے عورت کو 3 حیض مکمل ہونے تک عدت میں رہنا ضروری ہے۔ خلا سے پہلے شوہر اور بیوی چاہے جتنے سال الگ رہے ہوں اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ خلا کے وقت سے 3 حیض مکمل ہونے تک عورت کا عدت میں رہنا ضروری ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو وضع حمل یعنی بچہ جننے تک عورت کا عدت میں رہنا ضروری ہے، اور اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو
تو 3 مہینے تک عدت میں رہنا ضروری ہے۔ عدت کی حالت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت، بناؤ سگار اختیار نہ کرے اور زیورات نہ پہنے۔ دوسری بات یہ کہ عورت عدت کی حالت میں اپنے گھر سے نہ جائے۔ یہ طلاق کی عدت کا یہ حکم ہے۔ آگے خلا کے علاوہ نفقہ، حضانت وغیرہ اور احکامات ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے مجلس میں